کہ واقعاً اسوہ کامل اور انسان کامل وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی ہر صفت میں خداوند عالم اسے کامل رکھے. بے شک. ان کے اخلاقیات، ان کی ڈیلنگ، ان کے اطوار، ان کے حالات، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جسے انسان دیکھ کر اپنے لیے شمع راہ تلاش کر سکتا ہے، منزل راہ تک انسان پہنچ سکتا ہے. جہاں تک مولا کی کماکو معرفت کا تعلق ہے، وہ انسان کبھی نہیں بیان، اور نہ ہی ہم جیسا ناقص انسان اپنے مولا. یہی فخر تھوڑا ہے کہ ہم مولا کی مدح خوانی کے لیے جی اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی ہے کہ مولا کی ثنا ان حقیر زبانوں کے اوپر آ رہی ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ الحمدللہ. تو یہ شکر خدا کا واقعاً مقام ہے، اور مقام شکر ہے. پروردگار کی جتنی حمد و ثنا اور اس کی توصیف کی جائے وہ کم ہے. جہاں تک مولا کے اخلاقی اطوار اور اخلاقیات کا تعلق ہے، مولا بہت ہی اتنے نرم تھے، اتنے اپنی اصحاب کے ساتھ، اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاقیات، اور ہمیشہ مسکرا کر، یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اور اس انداز کے ساتھ کہ مطلب خود اصحاب بھی کہتے تھے کہ ان کا اخلاق کریمانہ اس انداز کے ساتھ تھا کہ جب وہ ہم سے بات کرتے تھے پتہ چلتا ہے جو گویا ہم میں سے ہیں. سبحان اللہ. یعنی پتہ نہیں چلتا تھا کہ خلیفہ ہیں، امام ہیں، نفس رسول ہیں، وصی رسول ہیں، بلکہ جب ان کی ہمارے ساتھ گفتگو ہوتی تھی تو ایسا ہی پتہ چلتا تھا کہ گویا وہ ہم میں سے ہیں. اور یہی چیز ہے نا کہ ان اخلاقی اگر مسائل کو دیکھنا بہت خوبصورت انداز کے ساتھ شرح نہج البلاغہ کے اندر ابن ابی الحدید معتزلی جی وہ لکھتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کے اندر، جو شرح نہج البلاغہ 20 جلدوں کے اندر نہج البلاغہ کی شرح ہوئی ہے. ٹھیک. اس میں انٹروڈکشن جو ہے پہلی جلد کا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہیں کہ جن کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا اور غیروں نے بھی چھپایا ہے. اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، ترس کی وجہ سے. غیروں نے چھپایا کس لیے؟ حسد کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علی کے فضائل کو چھپان، علی خوشبو رسالت ہے. اس مشک عنبر کو انسان جتنا بھی تہوں کے اندر چھپا کے رکھے، لیکن وہ تہوں سے چھن چھن کر اپنی خوشبو کا پتہ دیتی ہے. اور علی ابن ابی طالب وہ جمال رسالت کا آفتاب ہیں کہ دنیا جتنا چاہے اس کرنوں کے اوپر پردے ڈالے، لیکن یہ کیا ہے؟ اس کی کرنیں چھن چھن کر اپنی ذوفشانی اور اپنے نور کا پتہ دیتی ہیں. اور علی ابن ابی طالب کے کچھ اصحاب ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے تلواروں کی دھاروں پر رقص کر کے اپنے مولا کے فضائل کو بیان کیا ہے. اور ان کے اخلاق اگر دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس لے کے آئے، کیا ہے؟ جناب قمبر کو، غلام ہیں جی، جب لے کے آئے کہا کہ آج تمہیں علی کے خلاف بولنا ہوگا. اچھا. کہا کہ مجھے وہ زندگی کائے کو چاہیے کہ جو علی کے خلاف گزرے. کہا تمہاری ساتھ تمہارے مولا کی کس طرح رفتار، ان کے اخلاق کیسے تھے؟ جی فرماتے ہیں کہ میرے مولا خود خشک کھایا کرتے تھے، مجھے تر کھلاتے تھے. واہ سبحان اللہ. کہا تیرا کام کیا ہوتا تھا؟ کہا میرا کام یہ ہوتا تھا میں اپنے مولا کے لیے جائے نماز بچھاتا تھا، وضو کے لیے انتظام کیا کرتا تھا. کہا بتاؤ تجھے کس طرح قتل کرنا ہے؟ کہا جس طرح تیرے جی چاہتا ہے تم قتل کرو، کیونکہ میرے مولا نے خود فرما دیا تھا قمبر جو تجھے جس طرح قتل کرے گا وہ خود بھی اسی طرح قتل ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے پھر بات کو مکمل کریں گے. جی ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ابراز جعفری بول رہا ہوں. جی کہاں سے؟ کرے سے. اچھا جی. اسم گرامی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے جی
ابراج جعفری. جناب ابرار صاحب فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ابراج جعفری میرا نام ہے جی. جناب ابرار جعفری صاحب فرمائیے. جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک دو رباعیاں اور مولا کی شان میں. جی بسم اللہ. ہمیں وقت تھوڑا ایک ربائی ضرور سنائیے. اچھا ایک دو رباعی ضرور سناؤں. جی اچھا پلیز. دو کا ٹائم نہیں ہے جی. اچھا چلے جیسے آپ کی مرضی. آپ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. بسم اللہ چلے کیجیے. ٹھیک ہے میں ایک سنا کے انشاءاللہ. جی بسم اللہ. چلے ٹھیک ہے جی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجز علی کوئی مشکل کشا بتا تو صحیح. او وسیم نبی کا کوئی ہم صفت بتا تو صحیح. سبحان اللہ. لقب خدا کے خدائی میں کس نے پائے ہیں. تو غور کر کے برائے خدا بتا تو صحیح. سبحان اللہ. بتا دے کون تھا ہجرت کی شب سرے بستر گما رسول کا کس پر ہوا بتا تو صحیح. بے شک بے شک. اللہم صلی اللہ. ماشاء اللہ جی. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے فرمایا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو اسی طریقے سے اس پروگرام میں شامل ہوا کریں عبادت سمجھ کے. آپ کا بہت بہت شکریہ فون کال کرنے کا. تو چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے اخلاقی پہلو پہ بات کر رہے تھے حضرت قمبر کے بارے میں. جی بسم اللہ. تو یہ ہے کہ یہ واقعاً کیا محبت اور عاشقین علی جو ہیں نا، جو محبان علی ہیں، علی سے محبت کرنے، واقعاً یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا انسان کسی چیز سے سودا کر ہی نہیں سکتا ہے. کسی چیز سے سودا. ایک آدمی آیا امام کے پاس آ کر کہا کہ میں غریب ہوں، آپ دعا کریں میرے لیے. فرمایا تم غریب نہیں ہو. کون کہتا تم غریب ہو؟ پھر کہا شاید میں اپنی بات پہنچا نہیں سکا ہوں امام تک. بار دیگر کہا کہ مولا فقر و فاقہ نے بہت افلاس، اس قدر تنگ حالات ہیں. فرمایا تم غریب نہیں ہو. کہا تو پھر فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اہل بیت کی محبت کا ایک قطرہ اگر تمہیں پوری کائنات دی جائے جی اور تمہیں یہ کہا جائے کہ وہ ایک قطرہ محبت اس پوری دنیا لے لو اور ہمیں وہ دے دو تو کیا؟ کہا کہ نہیں، اس سے سودا نہیں ہو سکتا سودا. تو یہ ایک واقعاً ایسی نعمت ہے، ایسی محبت ہے کہ جس سے کسی جب کہا نا کہ جب تمہیں علی کے آج اس بھرے دربار میں تمہیں علی کے خلاف بولنا ہوگا. کہا مجھے اس زندگی سے کیا مطلب کہ جو علی کے خلاف گزر جائے. ایک بہت بڑی اور میرا مولا کی اخلاقیات اس حد تک، یعنی اگر وہ ایک ایک شعبے کو بھی لیا جائے تو اس میں اتنے ادوار ہیں کہ کوئی بھی انسان سوچ نہیں سکتا ہے. اس طرح بیٹھتے تھے کھانے کے اوپر کہ جس طرح ایک مسکین بیٹھا کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس طرح آداب کے ساتھ. یہ بہت بڑی تعلیمات ہے نا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ جب دسترخوان پہ بیٹھیں آپ کس طرح بیٹھیں. اس وجہ سے کہ اللہ کی جو نعمتیں نازل ہو رہی ہیں روایات میں ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھیں تھوڑا فاصلہ دے کر اور زیادہ دیر تک بیٹھیں. اس وجہ سے کہ دسترخوان پہ جتنا انسان بیٹھتا ہے اتنا اللہ پاک اس کی زندگی کو کاؤنٹ نہیں کرتا ہے. بے شک. لہٰذا آرام کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، اور ان کی ادائے گفتگو، لب و لہجہ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، پورے اگر آپ دیکھیں باہر کے جتنے کام تھے علی ابن ابی طالب کیا کرتے تھے. جتنے کام تھے گھریلو جتنے کام تھے جناب سیدہ کیا کرتی تھی. بہت بڑی تعلیمات ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس یہ تعلیمات ہوں اور پھر تشنہ محبت رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعا انسان کا کتنا بڑا نقص ہے. بے شک. کہ اتنے بڑے رہنما اللہ نے عطا کیے ہیں، اتنے بڑے مقتدا اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، اتنی بڑی سیرت اللہ نے عطا کی دی، اتنے بڑے کمال اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں.
اخلاقی پہلو پر کبھی بھی فرمایا کہ اگر کسی کا حسب دیکھنا ہو نا، جی حسب دیکھنا ہو، میرے مولا کے فرامین میں سے ہے، فرمایا کسی کا حسب دیکھنا ہو جی تو فرمایا اس کی اخلاقیات کو دیکھ لیا، واہ اخلاقیات، اس کا حسن خلق اس کی حسب کے اوپر بے شک، بہترین دلیل بنا کرتا ہے۔ سبحان یہ مولا کے فرمان، ان کی ڈیلنگ، ان کی رفتار، ان کے آداب، چھوٹے تھے سلام کیا کرتے تھے، واہ سلام، حتیٰ کہ جب ایک وقت آیا کہ جب زمانے کی ستم ظریفی کہوں یا میں ان حالات کو دیکھوں کہ جب حتیٰ کہ ایک دفعہ خواتین آئیں اور جناب سیدہ کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ علی کو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، علی سلام کرتے ہیں اور لوگ جواب نہیں دیتے۔ تو جب واپس آئے تو سیدہ پوچھتی ہیں کہ مجھے مدینے کی عورتیں آ کر یہ بتاتی ہیں جی کہ آپ کو لوگ سلام نہیں، فرمایا بنت رسول یہاں تک نہیں مسئلہ ہے بلکہ علی سلام کرتے ہیں۔ اوہ جواب یہ بھی ہے، انسان چھوٹے تھے، ہر ایک کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اس تک، یعنی یہ سارے وہی اخلاقیات کے پہلو ہیں۔ سب سے بڑا اخلاقیات تو ناظرین اکرام، اب اس دنیا میں، اس دور میں ہم ہر وقت ایک دوسرے پہ جھپٹ پڑتے ہیں، صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑے فساد یہ شروع صرف اور صرف برداشت کی بنا پہ۔ تو مولا کائنات کا صرف ایک مثال جو ہے نا وہ ہماری زندگی کے لیے صحیح کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو آپ نے اپنے قاتل کو، جی مولانا صاحب کیا فرمایا، جب وہ پکڑا گیا کانپنے لگا تو کیا کہا کہ اس کو شربت پلاؤ؟ جی جی جی، شربت نہیں، دودھ لایا گیا مولا کے لیے، سبحان اللہ، دودھ سبحان لایا اللہ۔ گیا، یہ فرمایا کہ نہیں، یہ اخلاقی یہ پہلو نہیں، میں نہیں، جی ایک کو جو ہے ابن ملجم کو پلا دو۔ آئے ہائے، تو مولا ڈھونڈنے کو فرمایا کہ اس نے ذر، فرمایا نہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، سبحان اللہ، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارا اخلاق دوسروں سے مختلف۔ واہ شربت، اور پھر سفارش کرتے ہیں مولا، فرماتے ہیں کہ حسن بیٹا جو خود کھانا وہ ابن ملجم کو کھلانا، واہ، اس طرح خود رہنا۔ ہیومن رائٹس دنیا اگر تلاش بے شک، کرنا چاہتی ہے، ہیومن رائٹس کہاں سے ملیں گے؟ ہیومن رائٹس اہل بیت کے گھر سے بے ملیں گے۔ شک، اور بے کیا شک، بے شک، اگر انسان کو ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی کا تحفظ دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے در سے ملتے ہیں۔ یعنی اس اہل واقعے بیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ناظرین اکرام، ہم زندگی میں جو برداشت ہے، جو صبر ہے، اس کا دامن نہ چھوڑیں تو کوئی فساد دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ اس کو ان عام معصومین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم ان باتوں کا خیال رکھیں تو ہزار گناہ، ہزار بدی جو ہے وہ ہم سے دور رہے گی۔ جی تو قبلہ آپ یہ فرمائیے کہ ان کے اصحاب کا جو حلقہ تھا، ان کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ وہ کچھ فرمائیں گے؟ یہی ایک تو واقعہ ہم نے غلام قمر کا آپ جی کو جی سنایا کہ مولا کی جو ہے وہ ڈیلنگ کس انداز کے ساتھ تھی، آپ کے اپنے اصحاب کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ میثم تمار کو دیکھیں جی، ان کے ساتھ مولا کی گفتگو اور ان کا انداز، ورار کو دیکھیں، ان کے ساتھ ابن عدی کو دیکھیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ خود بہت زیادہ جنگیں ہوئی ہیں معاویہ کے ساتھ، معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ بہت زیادہ، لیکن ایک دفعہ خود معاویہ نے ابن عدی سے کہا، اور یہ بہت خوبصورت ہے واقعہ، کہا کہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ علی کے کچھ فضائل سنو، تمہارے ساتھ کی ڈیلنگ، پہلے کہا چونکہ ابن عدی کی تینوں بیٹے جنہیں طرفات پیار کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ میرے خیال میں یہ بات لمبی ہے، ہم اس کو مکمل کریں گے، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ افضل فرام مانچسٹر۔ جی افضل صاحب، جی جناب افضل صاحب مانچسٹر سے، جی فرمائیے کیا فرمائیں گے؟ اچھا، فرمائیں گے کہ the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam جی جی was a very educated person. جی جی He gave human rights to every single person by setting a law. The law was the human is an ionic bond, an element to a form. That's the law. That anybody give anybody what's his name? If you give somebody the first
law that you have to give him a farm. The second law is that you have to give him economy. Third law is you have to give him therapy. Fourth law is you have to give him a bank. And the fifth law is you have to give him a teacher. And the sixth law is you have to give him a wife. Them are the laws. Today's law is if you get a parking fine, you have to pay. That's a different law. We are talking about human rights law. Human rights law, if you give him a farm, or if you can't give him a farm, then you give him that much money to live on. These are human rights that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda was to give each person his human right. Ali, the blessed one, had a great journey as well. His journey was to give the human his right, to give him a farm or give him the same amount of money so he can live on. And these are ionic bonds, elements combined with the human being. So thank you for your assistance in today's agenda. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का जनाब आपने। नाज़रीन इकराम, हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। हम हाज़िर होते हैं ब्रेक के बाद और इस पे बात करेंगे जो कॉलर ने की और मौलाना साहब से मज़ीद बातें होंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, फिर से प्रोग्राम असबाब निजात लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो नाज़रीन इकराम, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, मौलाना साहब फरमा रहे थे अमीर शाम के एक किस्सा हुआ उसके बारे में फरमा रहे थे। चलते हैं मौलाना साहब की तरफ। जी जी, तो वो जब पूछा गया ना इब्न अदी से कि इब्न अदी को वही जब हम बता रहे थे कि 3 बेटे थे और तीनों जंग सफ़ीन के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरकाब शहीद हो गए थे। तो उन्होंने पहले कोशिश ये की ताकि थोड़ा सा इन्हें उस किस्से की वाक़ई जाए बेटों की तरफ मुतवज्जी किया। तो कहा कि ऐन तरफ़ात, तुम्हारे जो तीनों बेटे थे वो कहाँ गए? कहा कि वो मेरे मौला के हमरकाब जंग सफ़ीन में शहीद हो गए। कहा कि इससे तो बात नहीं बनी है। तो दूसरा कहा कि देखा अली ने अपने बेटों को पीछे रखा और तुम्हारे बेटों को आगे भेज दिया फ्रंट लाइन पे, तुम्हारे बेटे कत्ल हो गए और अली के बेटे बच गए। इब्न अदी असहाब थे हज़रत अली असहाब थे और बहुत ही बुजुर्ग असहाब के अंदर इनका शुमार होता है। कहा कि अली ने अपने बेटों को पीछे रखा और तुम्हारे बेटों को फ्रंट लाइन पे भेजा। कहा कि बात मेरी सुन लो। अमीर शाम को कहा मेरी बात सुनो, मैं अपने आप को बड़ा बदबख्त शुमार करता हूँ इस वजह से कि मैं अली के हमरकाब शहीद क्यों नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि अब दूसरा जो है ना यू टर्न लगाया। कहा कि फिर आज मुझे अली के कुछ फजाइल सुनाओ। जी, कहा कि तुम में हिम्मत मेरे मौला के फ़ज़ाइल सुनने की, बाहर का मैं चंद एक फ़ज़ाइल जो है वो सुनाता हूँ। जान किया, मान ली, सब कुछ होने के बाद कहा कि मेरे मौला वो थे कि जब मुस्कुराते थे तो उनके दंदान मुबारक मोतियों की तरह चमकते थे। सुभान अल्लाह। और जब तक मुस्कुराते न थे उनका रोब, उनका जलाल, उनका दबदबा ऐसा था कि हमसे बात तक नहीं होती। सुभान अल्लाह। ठीक है। और उनकी डीलिंग मजलूमों के साथ, वो कॉलर ने पहले चूंकि हमने वो मिस किया, चूंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ कॉलर ने भी ये बात पूछी और उनकी भी ये बात उनकी नज़र करते हैं। मेरे ख्याल में इसी बात में उनका भी जवाब मौजूद है। स्पीकर में इब्तिदा में तुम्हें नहीं सुन सका, लेकिन जो मुझे समझ आई वो यही है कि पैगम्बर ने जो रूट्स जो हैं इस्टेब्लिश किए थे उसी रूट्स के ऊपर अली इब्न अबी तालिब चले। एक लम्हा, एक कतरा भी, बल्कि खुद नहजुल बलागा के अंदर फरमाते हैं कि मैं अपने रसूल की इस तरह इत्तिबा किया करता था जिस तरह नाका का बच्चा अपने वालिदा नाका के पीछे चलता है। यानी क्या है कि बगैर किसी कमो पेशी के, बगैर किसी कमो कास के वही सूरत, वही सीरत को अडाप्ट किया अली इब्न अबी तालिब ने। बल्कि जितने इब्तिदा के अंदर भी जो हैं खिलाफत ऊला का, खिलाफत सानिया और खिलाफत सालिसा जितने भी एडवाइजेस दी जाती थी, इल्मी मसाइल होते थे, फ़िक़ही मसाइल होते थे, क़ज़ावत के मसाइल होते थे, अली इब्न अबी तालिब से पूछे जाते थे। और वो उस दौरान भी अपनी नसीहतें, वसीयतें, एडवाइसेस वहाँ के ऊपर भी दिया करते थे। और उनका
ایک جملہ میں اس وقت بھی سویلائزڈ جو ہیں دور اور ماڈرن دور کے لیے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کا جو دور تھا، اس وقت جتنی جو 23 کنٹریز ہیں اس وقت ایک ہی کنٹری شمار کی جاتی تھی، جی علی ابن ابی طالب۔ لیکن میرے مولا کا وہ جملہ ہے 4.5 سالہ دور خلافت اور دور حکومت کے اندر یہ علی کا واحد چیلنج ہے میرے خیال میں، کہ جب تک علی کا بیٹا 12واں لال جب تک نہیں آئے گا، اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ۔ وہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ علی کے 4.5 سالہ دور کے اندر کوئی حجاز اور اس کے گرد و نواح میں یہ بتا دے کہ علی کی دور حکومت میں بھوکا سو گیا ہو، سبحان اللہ، یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ میں کئی ہیں وہ یورپین کنٹریز کے اندر، بلکہ امریکہ کے اندر بھی میں نے نیو یارک کے اندر بھی دیکھا ہے، وہاں پہ ٹورنٹو کے اندر ان کے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تختیاں سی بے گھر ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور کئی لوگ ہیں اس سیولائز جو ہیں ان سیولائز جو ہیں کنٹریز کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہ فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کا دور تھا۔ اور میں نہیں کہتا، بلکہ اگر ہمارے وہ محترم کالر اگر وہ کتاب پڑھ لیں، نہ شیعہ کی لکھی ہوئی ہے اور نہ سنی کی لکھی ہوئی ہے، دا وائس آف جسٹس، وائس آف جسٹس، یہ کتاب جرجانی کی ہے، ایک کرسچن رائٹرز ہے، اس کی کرسچن رائٹر کی یہ کتاب، اور کس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ کہ مولا کی وہ جو ایتھیکل ڈائمنشنز تھیں، مولا کی مسٹیکل ڈائمنشن تھی، مولا کو وہ اعتبار کیا تھا، کس طرح انہوں نے دور حکومت کیا۔ علی ابن ابی طالب نے حکومت نہیں کی ہے، مجھ سے جملہ سنیں، علی ابن ابی طالب نے حکومت نہیں کی، علی ابن ابی طالب نے دور حکومت میں ریاضت کی ہے۔ سبحان اللہ، جی سبحان جی، اللہ، دور حکومت میں علی نے ریاضت کی ہے، بتایا ہے، عبادت کی ہے، یہ بتایا ہے کہ اگر طرز زندگی سیکھنا ہو، حیات نبوی سیکھنا ہو تو یہی ہے۔ اور پیغمبر نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، عمار یاسر کو فرمایا کہ یا عمار طاعت علی طاعتی و طاعتی طاعت اللہ، اے عمار یاسر اس بات کا خیال رکھنا، علی کی اطاعت ہمیشہ میری اطاعت شمار ہوتی ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جس طرح وہی روٹس، وہی رستے، وہی طریقہ کار کہ جو پیغمبر نے مرتب کیا تھا اسی کو فالو کیا ہے، اسی گریجول انداز کے ساتھ۔ علی کے دور حکومت میں طبقاتی نظام نہیں تھا، علی کے دور حکومت میں علی نے اس سسٹمائز اس انداز کے ساتھ کیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض جنگیں بھی علی ابن ابی طالب کے خلاف جو ہوئی ہیں، اس کی اگر جو وجوہات دیکھیں گے تو اس میں اکنامیکل فیکٹر جو ہیں وہ نظر آتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے غلام کو بھی وہی حصہ دیا جائے، شیئر دیا جائے جو ہم آقا کو دیا جائے۔ ہم کبھی جو ہیں اس بات کا، علی ابن ابی طالب نے جو ہے ایکوالٹی، اس کے سسٹم کو، ایکوالٹی کے سسٹم میں نہیں کہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے فقط ایکوالٹی کے سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے، علی ابن ابی طالب نے برابری کے سسٹم سے ابو کانسیپٹ دیا ہے۔ وہ کون سا کانسیپٹ تھا؟ فرمایا کہ تمہیں اللہ نے فقط یہ نہیں کہا کہ برابری کرو، بلکہ اللہ نے یہ تمہیں کہا کہ برادری کے اس لیول کے اوپر لے آئے۔ علی برابری کے لیول پہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، برادری کے لیول کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ برابری کا جب لیول آتا ہے اس میں کمپٹیشن بڑا کرتا ہے، لیکن جب برادری کا سسٹم آتا ہے انس بڑا کرتا ہے، محبت بڑا کرتی ہے، ہمدردی بڑا کرتی ہے۔ تو یہ ہے علی کے سسٹم نے، علی کے سسٹم نے آج تک، اس کے بعد کوئی دور حکومت یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر طبقاتی سسٹم نہ پایا جاتا ہو۔ آج تک کے سیولائز دور کے اندر بھی ماڈرن انداز کے ساتھ، میں چونکہ وہ میرے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا، لہٰذا اگر میں اسی سسٹم کے اوپر بھی اگر گفتگو کرنا چاہیں ہم تو بہت سارے جو ہیں وہ نقاب کشائیاں ہو جائیں گی کہ اس وقت جتنا سسٹم ہے، علی ابن ابی طالب نے جو ترتیب مرتب کی ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ علی کے دور حکومت میں وہ طبقاتی۔ اسی وجہ ایک خوبصورت جملہ وہی جو دا وائس آف جسٹس اس کتاب کے اندر میں وہی نکل کر وہ اس روایت کو مکمل کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ قتل، یہ اصل میں کتاب جو ہے وہ عربی میں ہے، انگلش میں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے دا وائس آف جسٹس، اور اصل میں رائٹر جو ہیں وہ لبنان کے ہیں اور بیروت سے جو ہیں وہ چھپی ہے، اور مختلف جگہ تو انگلش میں اس کی اتنی جو ہے پاپولیرٹی ہے اس کتاب کے اندر۔ وہ یہ کہتے ہیں جو عربی جو اوریجن جو ہے اس کا اوریجنل جو ورڈ، اس کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ قتل علی، جی قتل علی ابن ابی طالب فی محراب بہی لشدت عدالت، علی ابن ابی طالب کو جو محراب مسجد میں قتل کیا گیا
ان کی اس عدالت کی شدت کی وجہ سے. سبحان اللہ. اس طرح جسٹس میں سخت تھے، یعنی امام عادل تھے. عدالت مطلقہ اللہ نے انہیں عطا کی تھی کہ وہ کسی کو نہیں معاف کرتے تھے، دوست ہے یا دشمن ہے نہیں دیکھا کرتے تھے. اور یہی چیز تھے علی ابن ابی طالب. واقعاً اگر ان کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو مظلوم کائنات انسان کو نظر آتا ہے، لیکن وہ علی کہ جو رسول کی چھاؤں میں پڑا ہو، جو یہ کہتے ہوں نہج البلاغہ واقعاً ایک کرشمہ ہے، اور ان تمام طاغوتی طاقتوں کے خلاف ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ تم چاہتے تھے اس نام کو دباؤ، یہ اللہ جس نام کو بڑھانا چاہتا ہے دنیا کی کون سی طاقت ہے اس نام کو چھپا دے. اور یہ چیز ہے اس میں فرماتے ہیں میں نے جب رسول سانس لیتے تھے میں ان چھاؤں میں رہا کرتا تھا. رسول اپنے غذا کو چبا کر مجھے دیا کرتے تھے، میں رسول کی زندگی اور ان کی سیرت پہ چلا کرتا تھا. میں پروردہ رسول ہوں اور عاشق رسول ہوں. وہی سیرت علی ابن ابی طالب. رسول کے بعد اگر صحیح نقش رسول کوئی دیکھنا چاہتا ہے، نفس رسول دیکھنا چاہتا ہے، وہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں ہے. اور وہی صورت ان کے ہاں ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو آپ نے وہی سیرت عملی کے سلسلے میں ایک عبادت کا جملہ میں ایڈ کر کے اس کے بعد ابن عدی کہتے ہیں کہ میرے مولا آج بھی مجھے دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس، دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس کی مجھے وہ دیواریں یاد ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب رات میں دیوار کو پکڑ کے محراب عبادت آیا کرتے تھے اور اس طرح گریا کرتے تھے یتململو کتململ السلیم. اس طرح گریا کرتے تھے کہ جس طرح کوئی سانپ کا ڈسا ہوا گریا کرتا ہے، اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے یہ فرماتے تھے آہ من قلت ذات و بود سفر یا دنیا یا غری غیری تلقت کے علی ثلاث مرات. اپنی داڑھی کو کھینچ کے کرتے تھے یہ زاد راہ کتنا کم ہے اور یہ سفر آخرت کتنا دور ہے. میں کہوں گا مولا آپ کی تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، لیکن راز مناجات تو دیکھیے. کہا مجھے اللہ کا شاکر اور اللہ کا عابد اور اللہ کا حامد بندہ نہیں، میں تو اللہ کا وہ حامد اور شاکر بندہ ہوں. یہ حمد پروردگار کی وہ کیا منزل ہے. فرمایا آہ من قلت ذات و بعد سفر یا دنیا، یا اے دنیا جا چلی جا، میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے دے. علی نے تو تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب مجھے حق کے رجوع نہیں ہے تیری طرف آنے کا. اس کے بعد دیکھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان زارو قطار رو رہے ہیں. کہا واللہ کان ابو الحسن کذالک، خدا کی قسم ابو الحسن اسی طرح تھے. وہ معاویہ کے جو بارہا جنگوں کے اوپر بارہا، لیکن حقیقت وہی ہوا کرتی ہے جس کا اظہار حتیٰ کہ وہ کہ جو جنگیں کرنے والے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے عمر ابن عاص کے جو بہت بڑا سیکٹری تھا گویا معاویہ ابن ابی سفیان کا، جس نے نیزوں کے اوپر یہ مشورہ خود عمر ابن عاص نے دیا تھا جنگ صفین کے اندر کہ قرآن کو نیزوں کے اوپر اٹھا دیے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بآل محمد عرف الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب ہم حجج الالہ علی البرایا بہم وبجدہم لا یستراب ولا سیما ابو حسن علی لہم فی الحرب مرتبتا تحاب. علی میدان جنگ میں کوئی دیکھے اور علی میدان عبادت میں کوئی دیکھے، اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میدان عبادت کا